اور خداوند کا مصائب میں سے گزرنا سب کو مبارک ہو۔ اگر آج وہ مصائب میں سے نہ گزرتا تو آج ہم ان مصائب میں گھرے ہوئے ہوتے اور ہمارا کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع بخشا کہ آج میں اس کی زبان مبارک سے بولے جانے والے چوتھے کلمہ کو آپ سب کے سامنے بیان کر سکوں۔ اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کا خدا باپ سے دور ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کلمے میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں اور اس کلمے میں چھپی ہوئی گہرائیوں کو جن کو آج ہمیں سیکھنا ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کلمے کی طرف بڑھنے سے پہلے، اس کلمے میں جو باتیں ہیں ان کو جاننے سے پہلے ہم اس کلمے کا چھوٹا سا تعارف ہے اس کو دیکھیں گے۔ چوتھا کلمہ، یہ ایسا کلمہ ہے جس کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو بڑی قربانی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے لیے، اس کو خدا باپ سے جدائی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کلمے سے پہلے مسیح یسوع نے 3 کلمات اپنی زبان مبارک سے صادر فرمائے اور یہ تینوں کلمات روشنی میں بولے گئے۔ یعنی پہلا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، دوسروں کی فکر نظر آتی ہے۔ دوسرا کلمہ، ڈاکو سے کہنا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، ہم بدکاروں کی فکر کرتا ہے، اور وہ فرماتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور تیسرا کلمہ، مسیح یسوع نے اپنی ماں کے بارے میں اور اپنے پسندیدہ شاگرد کے بارے میں جس سے وہ محبت رکھتا ہے ان سے فرمایا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک کو چوتھی بار کھولا تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی پکار کے ساتھ کہا، ایلی ایلی لما شبقت، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب اس کلمے کو اپنی زبان مبارک سے صادر فرمایا تو ہمیں بائبل مقدس میں پڑھنے کو ملتا ہے، جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اب یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے وہ ہے اندھیرے کا چھا جانا، اور یہ جو اندھیرا ہے یہ پورے ملک میں چھا گیا۔ یہاں پر اردو ٹرانسلیشن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ملک میں، اور جب ہم انگلش ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے لینڈ، یعنی زمین۔ تو ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندھیرا کسی ایک جگہ پر نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ کیا جب خداوند یسوع مسیح نے پہلے 3 کلمات فرمائے تو اندھیرا نہیں تھا بلکہ روشنی تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک کو چوتھی بار کھولا تو تب اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اندھیرا خدا باپ سے دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اندھیرا خداوند کے ججمنٹ ڈے یعنی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو گناہ سے واقف نہ تھا، لیکن خدا باپ کو پسند آیا کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے بیٹے کو ہماری خاطر گناہ ٹھہراتا ہے۔ تو کیونکہ گناہ کے سبب سے خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا،
اس وجہ سے یہ اندھیرا جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ اب اندھیرے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر بہت سارے حوالہ جات اندھیرے کے لیے لکھے گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے آخری دن کو یعنی خدا کی عدالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں نے لکھے ہیں۔ اموز اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا دن تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ یعنی جس دن خداوند آئے گا، عدالت کرے گا، تو اس دن سورج تاریک ہو جائے گا۔ اب یہ جو روشنی ہے، یہ کوئی ایسی یہ تاریکی ایسی تاریکی نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر ہے، بلکہ یہ تاریکی پوری دنیا میں ہے، اور یہ ایسی تاریکی ہے جیسے رات ہے کہ ہمیں قریب کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ ہے یوئیل نبی کی معرفت جو لکھا گیا ہے، وہ ہے آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا خداوند کا دن جب آئے گا۔ تو جب خداوند کا دن آتا ہے تو تب مہتاب اور سورج اور چاند اور ستارے سب کی روشنی جاتی رہے گی۔ تو ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے چوتھی بار اپنی زبان مبارک کو کھولا تو روشنی جاتی رہی، اور اندھیرا پورے ملک میں، پوری دنیا میں چھا گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں مسیح یسوع کی اس پکار کی طرف۔ جب خداوند یسوع مسیح نے بڑی بلند آواز میں پکار کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے یسوع مسیح خدا باپ سے کوئی شکوہ یا شکایت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شکوہ یا شکایت کرنی ہوتی تو خداوند یسوع مسیح گثسمنی باغ میں دعا کرتے ہوئے اپنی زندگی خدا باپ کے ہاتھوں میں نہ دیتے، اور یہ نہ کہتے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، بلکہ پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے مسیح یسوع علیم کل ہے، ان کو ہر ایک بات کا علم ہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو پھر وہ کیوں خدا سے شکوہ یا گلہ کریں گے کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسیح یسوع نے اگر یہ شکوہ یا گلہ نہیں کیا تو یہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا۔ اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز، اس کے پیچھے چھپے ہوئے مکاشفات کو آج ہم دیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے چلا کر ایسا کیوں کہا۔ تو اس میں جو پہلا چھپا ہوا راز ہے وہ ہے کہ مسیح یسوع کلام مقدس کا جاننے والا ہے، اور جب ہم 22 زبور کو پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت کو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کوٹ کیا ہے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی جو 1000 سال پہلے ہو چکی تھی، اس کو مسیح یسوع نے پورا کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے، اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب جب ہم 22 زبور پر تھوڑا غور کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایسا زبور ہے جس کو مسیحیانی زبور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبور مسیح یسوع کی صلیبی موت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مسیح یسوع نے وہاں پر کہیں وہ 1000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، جیسے کہ یہاں پر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہیں اور مضحکہ اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے خداوند پر بھروسہ کیا، کوڑا ڈالتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ 1000 سال پہلے مسیح یسوع سے کہہ دی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو آج یسوع کا چھوڑا جاتا۔
اب خداوند یسوع مسیح کی یہ پکار ظاہر کرتی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے وسیلہ سے چھوڑ دیا گیا. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو آج ہم چھوڑے جاتے اور ہمیں بچانے کے لیے کوئی بھی نہ ہوتا, کیونکہ انسان ایک دوسرے کو راہ نہیں دکھا سکتے. خدا ہی ہے جو ہماری فکر کرتا ہے اور وہ ہمیں چھڑاتا ہے. تیسری جو بات اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع مسیح ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کے اوپر جسمانی دکھ کے انبار لگا دیے گئے ہیں, اور اس کا روحانی دکھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جس کے ساتھ اس کا رشتہ شروع سے ہے. ہم پیدائش کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں خداوند کا کلمہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے, اور جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. تو ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسیح یسوع اپنے باپ کے ہمیشہ ساتھ تھا, لیکن اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہمارا گناہ لاد دیا گیا تو باپ نے بھی اس سے اپنی نظریں پھیر لی. لیکن یہاں پر یہ سیکھنے کی بات ہے کہ کیا خدا باپ نے اپنی نظریں ہمیشہ کے لیے پھیر لی؟ نہیں میرے عزیزوں, خدا باپ نے اپنی نظریں نہیں پھیری, کیونکہ جب مسیح یسوع نے یکے بعد دیگرے 3 کلمات بولے, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور اس کے بعد 7واں, جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام پورا کر لیا اور اس نے بلند آواز سے کہا تمام ہوا اور اپنی جان خداوند کو دے دی, تو خدا نے اس کی جان کو قبول کیا. اب یہ قبول کیے جانے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ وہ تیسرے دن اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے, اور جب وہ جی اٹھا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا باپ نے اس کی روح کو قبول کیا اور اس کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا, اور وہ زندہ ہونے کے بعد خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. اس کے علاوہ اس میں ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب یہ الفاظ کہے تو وہ خدا باپ سے مخاطب ہوتا ہے, اور وہ ہمارے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس پکار کو نہیں سمجھیں گے, اگر ہم اس کی اس محبت کو نہیں سمجھیں گے تو خدا باپ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور یہاں پر ہمیں آخری بات جو اس میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے یسوع مسیح کی خدا باپ کے اوپر بھروسے کو ظاہر کرنا. کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جب ہم مصائب کے اندر آتے ہیں تو ہم دنیا سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی, پھر ہم اپنا دھیان خدا کی طرف لگاتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے, ہر طرح کی پریشانی سے رہائی بخشتا ہے. تو یہاں پر جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو خاص طور پہ لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب خداوند ہر جگہ پر خداوند خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ اس کو خداوند کہہ کر پکارتا ہے, کیونکہ آج کے دن وہ بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ ایک مجرم گناہگار کی حیثیت سے ہے, کیونکہ خدا باپ نے اس کو ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا ہے. اور خداوند ہر طرف سے ہیلپ لیس ہے, اس کی مدد کہیں سے نہیں ہے, لیکن اس کا دھیان اس خداوند پر ہے جو کہ خداوندوں کا خدا ہے, جس کے پاس دنیا کا اختیار ہے, جس کے پاس آسمانوں کا اختیار ہے, اور وہ ہمیں ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی پریشانی سے, ہر طرح کے دکھ سے چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے. تو اس نے اپنا دھیان اس خداوند کی طرف لگایا ہے تاکہ وہ اس کو چھڑائے, اور خداوند نے اس کو چھڑایا اور اپنی داہنی طرف بٹھا دیا. اور اگر وہ آج خداوند نہ کہتا تو ہم اس کو باپ نہ کہہ سکتے. اس نے اس کو خداوند کہا تو ہم نے اس کو باپ کہا, کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے, اور اس نے بیٹا ہوتے ہوئے
اس کو باپ کہنے کی بجائے اس کو اپنا خدا کہا، یعنی مالک کہا۔ وہ سب کا مالک ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، سب قوموں کا مالک ہے، لیکن وہ مسیحیوں کا مالک ہے جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، اس کی صلیب کو قبول کیا ہے۔ وہ ان کو حق بخشتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ آئیے اس بات کے لیے خداوند کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے بننے کا حق بخشا ہے۔ اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور خداوند ہمیں اس کلام کے لیے بہت